1556 کے بعد ایڈمنسٹریٹیولی معاملات کیونکہ والدہ اور منسٹرز کے پاس تھے تو شروع کے کچھ سال تک اکبر ان چیزوں کو نہیں سنبھال پائے، لیکن پھر 70s میں غالباً 60s کے اینڈ اور 70s میں اکبر نے مکمل طور پر ہندوستان کو ریول کرنا شروع کر دیا، اور پھر اکبر نے آگرہ کو اور مختلف علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور اکبر کی فتوحات بہت حد تک بڑھنے لگی۔ اچھا، اکبر نے پھر کیونکہ مزاجن وہ ایسے تھے، ایک ہندو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جیسے میں نے پہلے بتایا، تو ایک لحاظ سے وہ اس سوچ میں نہیں تھے۔ ویسے مغل ریولرز کو جنرلی اگر آپ دیکھیں گے سوائے اورنگزیب کے، تو وہ کوئی ریلیجس انتہا پسند نہیں تھے، خاص طرح ظہیر الدین بابر، ہمایوں، اکبر، شاہجہاں، ایون اکبر کے بیٹے جہانگیر، سوائے اورنگزیب کے۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے سیکولرزم کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر نے دین الہی انٹروڈیوس کرایا، اور اکبر نے ایک ہندو خاتون جن کا نام جودھا تھا ان سے انہوں نے شادی کی، اور راجپوت تھی وہ۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ایک ہندو اور مسلمان کا جو کانفلکٹ تھا ہندوستان میں حکومت اور پبلک کے درمیان، وہ جو ہے وہ ڈکریز ہوا، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ اکبر اپنی حکومت کو اسٹیبل کر پائے۔ اکبر نے جب دین الہی انٹروڈیوس کرایا تو اس کو سب سے پہلے ابو الفضل نے ایکسیپٹ کیا جو ان کے منسٹر تھے، اور اس کو سب سے پہلے اپوز کیا شیخ احمد سرہندی نے۔ شیخ احمد سرہندی، جس کو شیخ احمد سرہندی، جس کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی he was the founder of Sufism school of thought that was the وحدت الشعود۔ وحدت الشعود کے وہ فاؤنڈر تھے۔ وحدت الشعود دو اسکول آف تھاٹ ہیں صوفیزم کے سوچ میں، ایک ہے وحدت الوجود اور ایک ہے وحدت الشعود۔ تو مجدد الف ثانی جو ہے وہ وحدت الشعود کے فاؤنڈر تھے، اور ابن عربی جو ہے وحدت الوجود کے فاؤنڈر تھے۔ ابن عربی وحدت الوجود کے فاؤنڈر تھے، دونوں نظریات ایک دوسرے کے اختلاف میں ہیں۔ وحدت الوجود کے، اسی لحاظ سے اکبر کے اس دین الہی کو ریجیکٹ کیا وحدت الشعود کے بانی یا فاؤنڈر مجدد الف ثانی یا شیخ احمد سرہندی نے، اور اکبر نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جی، شیخ احمد سرہندی کو۔ اور اکبر کی حکومت 1556 سے لے کر 1606 تک رہی، 1606 تک غالباً۔ اب یہ 1556 سے لے کر 1606 تک، 1606 میں جہانگیر آ گئے ان کے بیٹے۔ اب اکبر ایک لحاظ سے بڑے کلیور بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، اچھے سیاستدان بھی تھے، اچھے بادشاہ رولر بھی تھے، اور ایک لحاظ سے حکومت کو اسٹیبل بھی کیا، اور نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو متحد رکھا۔ اکبر نے جزیہ وغیرہ معاف کر لیا ہندوؤں پر، نان مسلمس پر۔ لیکن اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اکبر نے کیا غلطیاں کی، اکبر کی کیا خامیاں تھیں، اس پر بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی لازمی ہے۔ وہ یہ کہ 1600 میں بلکہ 1598 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بن چکی تھی یورپ میں، اور 1600 میں وہ ہندوستان میں آ چکی تھی فار دا پرپز آف ٹریڈ، بزنس، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اور انگریز آہستہ آہستہ 16 سینچری کے، یعنی 16 پلس آپ کہیں تو 17 سینچری ہو گئی، جیسے ابھی کون سی سینچری چل رہی ہے، 21ویں صدی چل رہی ہے، لیکن یہ 2000 اور 21، 2000 اور آگے کے سال ہے،
اس لیے ہم اس کو 21ویں صدی کہہ رہے ہیں. تو اس 16ویں صدی کو ہم اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ 1602 میں آیا یا 3 میں پیش آیا تو وہ کون سی صدی ہوئی؟ 17ویں صدی ہوئی. تو اس لیے 17ویں صدی کے شروع میں انگریز یہاں پر اسٹیبل ہو رہے تھے, یہاں پر سیٹ ہو رہے تھے, تو اکبر کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. لہذا اکبر نے اس چیز پر اتنا فوکس نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ مغلوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فوج نے اور ملٹری پر تو کام کرتے تھے, لیکن وہ اس پر ان کا دھیان کم ہی جاتا تھا کہ فوج سمندر کے ذریعے بھی آ سکتی ہے, یعنی نیوی کا جو پرسپیکٹو ہے اس پر وہ کام نہیں کرتے تھے, جس وجہ سے بھی بڑا نقصان ہوا, کیونکہ انگریز تو آئے ہی سمندر کے ذریعے. یہ ان کا ایک لحاظ سے کمزور ایریا تھا. اور اگر دیکھا جائے تو مغلوں نے, اگر آپ دیکھ لیں تو آکسفورڈ اور اس طرح تعلیمی ادارے بڑے بڑے دنیا میں اس وقت بنائے جا رہے تھے 17ویں سینچری میں اور پھر 18ویں سینچری میں, لیکن مغلوں کی حکومتوں میں کیا بنایا جا رہا تھا؟ ہرن مینار, تاج محل اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. تو تعلیم والا جو ایک پرسپیکٹو تھا اس پر انہوں نے کام اتنا زیادہ نہیں کیا. تاج محل پر آپ دیکھیں نا, تاج محل پر اتنا ان کا ایکسپینسو ہے, وہ اتنے اس کے اخراجات انہوں نے برداشت کیے شاہ جہاں نے, اور دنیا جہان سے اس کے ایکسپرٹس جو ہے وہ انجینئرس بلائے جنہوں نے کام کیا. اگر اس قسم کا کام وہ کسی یونیورسٹی پر کرتے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ کیونکہ دنیا میں تو ہو رہا تھا. الازہر یونیورسٹی کون سی پہلی مسلم یونیورسٹی ہے؟ الازہر یونیورسٹی ہے نا, الازہر مصر میں, اور علی گڑھ تو یہاں ہندوستان میں ہے نا, جو سر سید احمد خان نے, بلکہ وہ تو 1920 میں بنی, 1920 میں. 1857 1858 میں پہلی یونیورسٹی بنی تھی, یہ کولکتہ یونیورسٹی, کیا نام ہے اس کا, جو انڈیا میں بنی, 1858 یا 1857 میں بنی. نہیں, میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, وہ انگریزوں کے بعد کی. تو اس لحاظ سے انہیں ان چیزوں پر انہوں نے کام نہیں کیا, ماڈرن ویپنس پر انہوں نے کام نہیں کیا. نتیجے میں یہ ہوا کہ انہیں ایک ڈیکلائن کا وہ فیس کرنا پڑا. تو اکبر کے بیٹے ہمایوں جب تخت نشین ہوئے تو ہمایوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمایوں کو ایک اپوزیشن تھی, کیونکہ ایک پرو ہندو کا پرسپیکٹو موجود تھا کہ وہ کہیں پرو ہندو تو نہیں ہے, جودھا کے بیٹے ہیں, صاحب عالم یا شیخو ان کا ٹائٹل تھا, نور الدین محمد سلیم ان کا پورا نام تھا, اور جہانگیر کے نام سے وہ مشہور ہیں. تو ان کو جو ہے سب سے بڑی چیلنج تھی, تو انہوں نے جو ہے اس کو فیس کیا, اور جو گرفتار تھے شیخ احمد سرہندی, ان کو انہوں نے شروع میں جیل سے آزاد بھی کیا, لیکن بعد میں دوبارہ انہوں نے جیل میں ڈال دیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ان کی اس میں حکومت کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آیا. ایسا ہی ہوتا تھا جیسے آج ہو رہا ہے, جیسے آج ایک حکومت آتی ہے, اپوزیشن کو گرفتار کرتی ہے, اور دوسری جاتی ہے دوسرے کو گرفتار کرتی ہے, اس پر نئے نئے کیسز بناتی ہے. تو اس وقت بھی چیزیں ایسے ہی ہوتی تھی. یہ حکمران طبقے کی ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے, بس اس وقت کا حکمران اتنا ماڈرن نہیں تھا, آج کیونکہ دنیا ماڈرن ہوئی ہے تو حکمران بھی ماڈرن ہوا ہے, وہ بھی ماڈرنٹی کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرتا ہے. اب مغلوں والا دور تو ہے نہیں نا کہ نیند سے اٹھ کے آپ کہیں, کیونکہ وہ تو نیند سے اٹھ کے بھی کہتے تھے کہ آج مجھے خواب آیا ہے, خواب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے اوپر سے یہ حکم آیا ہے کہ اپنے چاچا کو قتل کر کے خود بادشاہ بن جاؤ. آج ایسا تو نہیں ہوتا, آج اس کے رنگ بدلے جاتے ہیں. بھئی اس پرائم منسٹر نے کرپشن کی ہے, لہذا فلاں آرٹیکل اس پہ لاگو ہو رہا ہے, یہ صادق اور امین نہیں رہا, فلاں آرٹیکل اس پہ لاگو ہو رہا ہے, یہ جو ہے وہ حکم نہیں مان رہا, اس پر فلاں آرٹیکل لاگو ہو رہا ہے. تو جیسے پبلک میں ایک ویلفیئر, پبلک میں ایک اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے, پبلک میں ایک ماڈرنٹی آئی ہے پولیٹکس کو سمجھنے کی, ویسے ہی حکمرانوں میں ماڈرنٹی آئی ہے. بات تو سیم ہے, وہ اس وقت بھی ایکسپلائٹیشن تھی, آج بھی ایکسپلائٹیشن ہے. آج کیا پبلک کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے؟ آج کیا آپ یہ اس کو جمہوریت اور ڈیموکریسی اور یہ سب کہتے ہیں؟ سب سٹوریز ہیں جو
ہاتھی کے دانت دکھانے والے ایک اور کھانے والے دوسرے. کنکلوژن یہ ہے. تو جہانگیر کا جو دور تھا وہ اس طرح 1626 تک رہا، اور 1626 میں جہانگیر کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے بیٹے شاہ جہاں تخت نشین ہوئے. شاہ جہاں کیونکہ آرکیٹیکچر، آرٹ، لٹریچر اور ان چیزوں میں زیادہ ان کی دلچسپی ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے ہندوستان میں بلڈنگس زیادہ بنوائی، آرکیٹیکچر کے لحاظ سے انہوں نے زیادہ کام کروایا. لیکن شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے. کیا نام تھا بڑے بڑے کا؟ دارا شکو، شجاع، مراد اور اورنگزیب. دارا شکو، شجاع، مراد، اورنگزیب سب سے چھوٹا بیٹا تھا. اور دارا شکو کیونکہ بڑا تھا تو اقتدار ظاہر ہے انہیں ملنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ صوفی ٹائپ آدمی تھا، وہ جو ہے وہ اس خیال کا تھا کہ وہ ریلیجس انتہا پسندی میں نہیں تھا، وہ ایک صوفی اور سیکولر ٹائپ آدمی تھے. لہٰذا اس وجہ سے، اور شاہ جہاں خود انہیں ٹرینڈ کرتے تھے حکمرانی کے لیے، اور وہ خود ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ حکمران میرے سکسیڈ جو ہے وہ بیٹے یہ بنیں گے. لیکن کیونکہ اورنگزیب نے بعد میں بغاوت کر لی، اور اورنگزیب نے پہلے شجاع اور اس کو قتل کر دیا، دارا شکو کو، باپ کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر مراد کو اپنے ساتھ ملا لیا، بعد میں مراد کو بھی قتل کر لیا. تو پورے ہندوستان کو کنٹرول کر لیا اورنگزیب نے 1657 میں. 1657 آپ 1667 لکھ رہی ہیں. 57. جہانگیر کا ایرا یہ ہے کہ جہانگیر کا 1606 سے لے کر 26 تک، 26 سے 1657 تک شاہ جہاں، اور اس کے بعد اورنگزیب 1657 سے. 1707. تو اس پورے اورنگزیب کے اس اقتدار کو حاصل کرنے میں ظاہر ہے وہ مورلی تو غلط ہے، اخلاقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فادر کو گرفتار اور بھائیوں کو قتل، اور ایون بیٹی کو انہوں نے گرفتار کرایا، زیب النساء ان کا نام تھا، اس لیے کیونکہ وہ ان پالیسیوں کی خلاف تھی. اور شاہ جہاں جیل میں ہی جو ہے وہ اذیتیں سہ کے مر گئے. تو مورلی تو ایک وہ غلط تھا، لیکن بات وہی ہے کہ یہ جنگیں ہیں اور ان میں ہر چیز جائز ہے. تو انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اورنگزیب کی جو پالیسیز تھی وہ پرو ریلیجس اور ریجڈ ریلیجس پالیسیز تھی. انہوں نے کسی ہندو کا مندر نہیں چھوڑا، کسی ہندو کو جزیہ معاف نہیں کیا، نان مسلمس پر جزیہ نافذ کیا. اور کس کا؟ میوزک کے انسٹرومنٹ کا، اور لٹریچر اور ان چیزوں میں کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہوتی تھی. بالکل پرو اپوزٹ ہو گئے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے شاہ جہاں نے جو چیزیں کی وہ ان کے اپوزٹ میں ہو گئے. اور تو اور سکھوں کے پیشوا کو بھی مروا دیا. ایک سکھوں کا پیشوا تھا، یعنی یہ جو سکھ تھے اس وقت، سکھوں کے پیشوا ہوتے تھے گرو نانک اور جی جس طرح ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے مروا دیا، اس لیے کیونکہ وہ ایک ریجڈ آرتھوڈاکس سنی مسلم تھے. ایون بعض لوگوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے مسجدیں بھی گرائیں، تو مسجدیں انہوں نے وہ گرائیں جو شیعہ حضرات کی مسجدیں تھیں. تو اورنگزیب کی جو پالیسیز تھیں وہ بہت زیادہ ریجڈ، انتہا پسند تھیں، اور ان کے ڈیسیشنس اس طرح کے تھے، ایکسٹریمسٹ تھے. اورنگزیب اور ضیاء الحق میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کمپیئر کریں تو. ہاں، کیونکہ دونوں میں زیڈ آتا ہے تو آپ اس کو ملا لیں، اورنگزیب اور ضیاء الحق.
میرے خیال میں شاہجہاں نے انہیں نظر انداز کیا شروع سے، ایک بات۔ دوسری بات کہ زندگی میں انسان مضبوط زیادہ وہ بنتا ہے جو زیادہ مشکلات کو فیس کرتا ہے، جو زیادہ چیلنجز کو فیس کرتا ہے، جو زیادہ پکتا ہے وہی زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس پہ بھی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے شاہ عبداللطیف کا، کہ وہ ایک جو یہ گھنگرو ہوتا ہے نا بھینس کے گلے میں، اس سے وہ پوچھتے ہیں، ایک مت بھی ہے لیکن سیکھنے والی بات ہے، اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری آواز اتنی میٹھی کیوں ہے، تم اتنا اچھی آواز تم نے کیسے سیکھی، گھنگرو سے پوچھ رہے، تو پھر اپنے ہی پوئٹری میں گھنگرو بن کے جواب دے رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری میٹھی آواز اس لیے ہے کہ سب سے پہلے مجھے آگ میں پکایا گیا، پھر مجھے لوہے پہ رکھا گیا، پھر میرے اوپر ایک اور لوہا مارا گیا، پھر مجھے لوہا مار مار کے سیدھا کیا گیا، سیدھا کر کے پھر مجھے ٹیڑھا کیا گیا، پھر مجھے پانی میں ڈالا گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا، تو اس پروسیس سے میں گزرا ہوں، اس لیے میری آواز اچھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں کامیابی بھی ایسے ہی ہے، کامیابی بننے کے لیے بھی آپ کو ان سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، آگ، پانی، لوہا، یہ سب زندگی کی مشکلات ہیں۔ تو اورنگزیب کو والد نے پہلے ہی بنگال اور ساؤتھ کی طرف بھیج دیا تھا، کافی عرصے سے گورنر تھے وہاں، اور وہاں بغاوتیں ہوتی تھی، اس کو وہ کچل دیتے تھے، تو وہاں اتنا وہ اسٹرانگ، ساؤتھ کی طرف یعنی ہندوستان کا جو ساؤتھ ہے اس کی طرف، تو وہ اتنا اسٹرانگ بن کے ابھرے کہ وہ سینٹرل کو بھی اس نے کاؤنٹ کر لیا۔ جیسے ہمارے پاس بھی پاکستان میں ایسے کچھ ڈپارٹمنٹس جو کمزور ہوتے ہیں انہیں آپ فنڈنگ کرتے ہیں کہ تھوڑے سے بیلنس ہو جائیں، اور وہ بیلنس ہوتے ہوتے اسٹرانگ بن جاتے ہیں، ایسے اسٹرانگ بن جاتے ہیں کہ پھر فنڈنگ والے کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے اورنگزیب کی شخصیت ایسی تھی۔ اور اس سے بھی اگر آپ دوسری چیز ایک اور سنیں، وہ یہ کہ کوئی بھی بادشاہ جو ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دلی طور پر ویسا نہیں ہوتا، وہ عوام کو ذہن میں رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری حکومت کو کون سا میں پروپیگنڈا چلاؤں گا جس میں میری حکومت سیکیور ہوگی۔ اس وقت ہندوستان میں سیکولرزم اور اس طرح کی سوچ سے نا عوام ایک لحاظ سے بیزار ہو چکی تھی، تو وہ ایک نئی سوچ لے کے آئے، جیسے ہمارے پاس نئی سوچیں آتی ہیں، ہر حکمران حکومت، کبھی کوئی کہتا ہے ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں تو پبلک اس کے پیچھے لگ پڑتی ہے، 4 سال 5 سال تجربے کرتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ریاست مدینہ تو نہیں بنی۔ اور پھر اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ عوام جو ہے وہ میرا کام ہے کہ عوام کو میں ریلیف دوں، عوام کو میں خدمت دوں، نوجوانوں کو میں جابس دوں، اور اس بات پر وہ ووٹ لے لیتا ہے۔ پھر جو ہے وہ 5 سال 4 سال ہم تجربہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو زندگی تجربہ میں گزر گئی۔ عمر دراز سے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 انتظار میں کٹ گئی۔ تو ہماری زندگی بھی ایسے ہی چل رہی ہے پاکستان میں۔ تو اورنگزیب کی پالیسیز یہ تھیں، نتیجے میں یہ ہوا کہ 1657 تک اورنگزیب کا دور، 1707 تک اورنگزیب کا دور رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب رسپانسبل تھے بڑی حد تک، ہندوستان کی مغل سلطنت کے زوال کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت کبھی اسٹیبل نہیں ہو پائی۔ 1707 ایک لحاظ سے بالکل اختتام ہو گیا مغل سلطنت کا۔ آفیشلی تو 1857 میں ہوا، بہادر شاہ ظفر تھے، ٹوٹل 17 ریولرز تھے، لیکن اگر آپ شروع سے ان تک گنے اورنگزیب تک تو کتنے؟ بابر، ہمایوں، اورنگزیب، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، ایسا ہی ہے 6، اور ٹوٹل 17، تو اس کا مطلب ہے 14 بعد میں آئے، لیکن مغل سلطنت اسٹیبل نہیں ہو پائی، اور انگریز آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کے بعد کنٹرول کرتی گئی، اور اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد وہ ہندو، وہ سکھ، وہ شیعہ اور وہ نان مسلمس سب کے سب ایک لحاظ سے ڈیوائیڈ ہو گئے۔ حالانکہ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان میں مغل سلطنت میں سب سے بڑی حکومت اور سب سے بڑی ٹریٹری زمین اورنگزیب کے پاس تھی۔ اپنا عروج، مغل سلطنت کا جو عروج ہے وہ اورنگزیب کے دور میں تھا،
لیکن پھر بھی اسٹیبل نہیں ہو پایا. اور اس زمانے میں جو مسلمانوں کا جو پرسیپشن بنا تھا ہندو اور سکھوں کے دماغوں میں آج تک چینج بھی نہیں ہوا. وہ ابھی تک یہی سمجھتے کہ اورنگزیب ٹائپ کے ہی مسلمان ہیں ہم لوگ. اصل میں بات یہ ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا پیدائشی ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس طرح کا بناتی ہیں. کتابیں ہوتی ہیں, ٹیکسٹ بکس, حکومت کی پالیسیز ہوتی ہیں, معاشرے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. آج کل تو میڈیا ہے, پھر میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو کلیکٹیولی جو ینگ مائنڈ ہوتا ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے, کہیں اور پہنچ جاتا ہے. بیسیکلی انسانوں سے نفرت نہیں کرتا. اگر آپ دیکھیں اب یہ میں پانی کی بوتل پی رہا ہوں, آپ بھی پیتے ہیں, آپ کو کیا پتہ یہ کس نے بنائی ہے, اس میں پانی کس نے ڈالا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اس پہ کہیں پانی میں آپ کو ہندو مسلم معلوم ہوتا ہے؟ یہ پین آپ جو استعمال کرتے ہیں چائنا سے آتے ہیں, موبائل چائنا سے آتے ہیں, آپ استعمال کر رہے ہیں, بڑے دن رات سوئے ہوئے ہیں, موبائل ہاتھ میں, بیٹھے ہوئے ہیں موبائل ہاتھ میں, میڈ بائی چائنا. پنکھے کی ہوا پر آپ سوئے ہوئے, میڈ بائی چائنا. چائنیز مسلمان حکومت تو نہیں ہے نا. یہ عجیب منطق ہے کہ مطلب سوچ سے باہر ہے کہ ریلیجس بنیاد پر یا فرقے کے بنیاد پر یا قومیت کے بنیاد پر یا جینڈر کے بنیاد پر, کسی بھی بنیاد پر یا رنگ کے بنیاد پر آپ لوگوں میں ڈسکریمنیٹ پیدا کریں اور لوگوں کو خود سے الگ سمجھیں, ان کے لیے نئے نئے لفظ کریٹ کریں, تخلیق کریں, مائنارٹی ہیں, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. کوئی ایسا پرسپیکٹو نہیں ہے. یہ سب آل دیز تھنگس آر مین میڈ, ہماری بنائی ہوئی ہیں, ہم نے انسانوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں. بائی نیچر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نیچر میں ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے. اپنی سوچ کو لوگوں پر امپوز نہیں کرنا چاہیے, نہ اپنی سوچ کے جیسے ساری یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میری سوچ ہے دنیا ایسی ہی بن جائے. دنیا کلرفل ہے, آپ کو رنگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ لوگ سوچیں, جو مجھے پسند ہے لوگ اسے پسند کریں, جو مجھے کھانا بریانی پسند ہے لوگوں کو بریانی پسند ہو. یعنی اپنے جیسا لوگوں کو اگر اپنے جیسا ہم سب بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے جیسا بنا دے سب کو ایک جیسا بنا سکتے تھے. لیکن ہم سب ایک دوسرے سے اپنے رنگ, کلر, زبان, لینگویج, بول, آواز, لہجے میں مختلف ہیں. اسی طرح ہم سب کی سوچ مختلف ہے. اس چیز کو سوچنا چاہیے. تو یہ حکمران جو ہیں, ریولرز جو ہیں, ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اس قسم کی. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ایک منٹ پوچھیں. ہاں ایسٹرن سے اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا سے آتے تھے نا. ایسٹرن سے کہاں سے آئیں گے؟ مثلا جو ہندوستان کا ایسٹ ہے, نہیں تبت تو نارتھ میں ہے, ہندوستان کے نارتھ میں ہے. ٹھیک ہے, ایسٹ اس کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک اس طرح کی قوم, وہاں کے جو قریبی لوگ رہتے ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہے نا, وہ تو اپنی لائف میں اسٹیبل ہیں. زیادہ تر جو سینٹرل سے یا اس طرف سے جو آتے تھے انہیں مسائل ہوتے تھے نا, وہ ہندوستان کی طرف مائیگریشن سفر کرتے تھے, ٹریول کرتے تھے یا حملہ کرتے تھے آنے کے لیے. تو اس لیے ان کو یہاں سے زیادہ چیلنجز ہوتی تھی. سیکنڈ مجدد الفسانی تھے. ہاں سیکنڈ مجدد جو تھے وہ شیخ احمد سرانوی تھے نا, تو فرسٹ کون تھے؟ یہ سیکنڈ تو نہیں ہے, میں نے کہا کہ مجدد الفسانی ہے. مجدد الفسانی جو ہے وہ ہاں یہ ہے آپ صحیح کہہ رہی ہے. کوئی اس کا ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, آپ اس کو سرچ کر لیں. نام بھی تھا عمر بن عبدالعزیز تھا. کیا وہ کریکٹ ہے؟ میں نے چیک کیا. مجھے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, آپ اس کو کنفرم کریں.
میں نے یہ سنا تھا کہ شاہجہاں کے روپ کے اندر جو ہے نا ٹریجری خالی کرتی تھی، اس لیے بغاوت کی تھی. میں نے تو یہ شاید میں نے سنا ہو کہ یہ جو وہ تھا لاسٹ ٹائم عالم کی خالد بن سعید. تو اس نے اپنے والد سے بغاوت کی کیونکہ اس کو تاج محل بنوانے کے چکر میں سب پوری ٹریجری خالی کر دی تھی، ملک ویسے ہی تباہ ہوا تھا. دیکھیں اصل میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے دوسری حکومت جب آتی ہے تو دیر آر مینی ریزنس. مثال آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ کو کرنٹ دور کی مثال دوں، 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان میں ایمرجنسی لگی، پرویز مشرف نے حکومت بنائی. تو پرویز مشرف نے کہا کہ میرے جہاز کا پیٹرول ختم ہو رہا تھا، نواز شریف اترنے نہیں دے رہے تھے. ہی واز اے چیف آف آرمی اسٹاف. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ جیسے میں نے 62 کا حوالہ دیا کہ صادق اور امین نہیں تھے نواز شریف، تو اس کو ہٹا دیا. تو صادق اور امین کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ سب ہم سب ہو سکتے ہیں کیا؟ حکمران کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اس طرح ریزنس بنائے جاتے ہیں. بے نظیر کی حکومت ڈیزالو کی گئی کرپشن کا الزامات لگا کے کہ کرپشن ہو گئی ہے یا امن نہیں ہے، پیس نہیں ہے، لوگوں کی زندگی میں ڈسٹربنس زیادہ ہے. تو اس طرح کے ریزنس کریٹ کیے جاتے ہیں. کچھ کریٹ کیے جاتے ہیں، کچھ بس ایسے ہی بولے جاتے ہیں کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن برحال ایک چیز جب غلط سینس میں یوز ہو رہی ہے یا غلط وے سے ہو رہی ہے تو وہ پھر اس کو غلط کہنا چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب مغل ایمپائر کا جو ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا وہ اس کے سبب یہ تھے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک تو ان کے پاس ملٹری نیوی کا وہ نہیں تھا، سمندر کا استعمال نہیں جانتے تھے، تعلیم کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے انہوں نے بڑا کام نہیں کیا. اس وقت نہ آپ کو یونیورسٹیز اس طرح کی ملی، نہ آپ کو تعلیمی بڑے بڑے ادارے ملے، سائنٹیفک اپروچ آپ کو نہیں ملی. ملٹری کو ماڈرن نہیں بنایا، ویپنس ماڈرن نہیں تھے. جب انگریزوں نے 1857 میں جنگ کی تو انگریزوں کے پاس ماڈرن ویپنس تھے، اچھی اسٹریٹجی تھی جنگ کی، انفیلڈ رائفل کا استعمال تھا. تو ان کے پاس تو وہ نہیں تھے، یہ تو تلواروں سے اور تیروں سے. ان سے 1843 میں جب سندھ پر حملہ کیا، ٹالپروں سے حکومت چھین لی، تو ٹالپروں کے پاس کیا تھا لڑنے کے لیے؟ کیا اسٹریٹجی تھی؟ کیا ان کے پاس ماڈرن ویپنس تھے؟ ایسے ہی کوئی پتھر اٹھا کے ماریں گے تو اس سے تو نہیں مریں گے نا. تو جنگوں میں فتوحات جو ہیں وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں ماڈرن. انسان لڑتا ہے، انسان کا دل لڑتا ہے، بہادر ہوتا ہے، لیکن اصل میں تو ہتھیار لڑتا ہے نا. جو دور ابھی آپ اگر دیکھ لیں کہ سندھ کا جو یہ ہے نارتھ کند کوٹ اور یہ جہاں پر یہ ڈاکوؤں کے زیادہ وہ ہو گئے ہیں آج کل مسائل، کچے کے علاقے، وہاں پولیس والوں کو پکڑ لیتے ہیں ڈاکو. تو یہاں تو آپ پولیس والے کو پکڑ کے دکھاؤ. اس لیے پکڑتے ہیں کہ ڈاکو کے پاس ماڈرن ویپن ہے پولیس والے سے زیادہ. جو تھانے میں ہتھیار پڑے ہوئے ہیں وہ، اور جو ڈاکو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ، ان کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں. ان کی رینج 2 کلومیٹر تک ہے، ان کی رینج آدھے کلومیٹر تک ہے. یعنی پولیس والا اگر ایک ڈاکو کو مارنا چاہتا ہے تو وہ 1.5 کلومیٹر ڈسٹینس طے کر کے جائے، پھر اس کو شوٹ کرے، اور وہ 2 کلومیٹر سے بیٹھ کے اسے مار سکتا ہے. اس طرح اصل میں ہتھیار لڑتا ہے نا. تو مغلوں نے اس پر کام ہی نہیں کیا، انہوں نے اس چیز پر کام نہیں کیا. اور اتفاقاً یہ ہوا کہ انہیں جن کا سامنا تھا انگریزوں کا، وہ زیادہ ماڈرن تھے، وہ ترقی کر چکے تھے، وہ اپنے بلیک ایرا سے نکل چکے تھے، ڈارک ایرا سے نکل چکے تھے. اس وجہ سے وہ اب اسٹیبل ہو گئے تھے. ان کے پاس نظریات بھی تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، نالج بھی تھی، ٹیکنالوجی بھی تھی. تو وہ ڈومیننٹ ہو گئے. ڈومیننسی تو علم کی ہے نا، ڈومیننسی علم کی ہوتی ہے، لوگوں کی ڈومیننسی نہیں ہوتی. ہم اگر ہاتھی پر ڈومیننٹ ہیں، ہم اگر اونٹ کو پکڑ لیتے ہیں تو ڈومیننسی وزڈم اور علم کی ہے. ڈومیننسی فزیکل طاقت کی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فزیکل لوگ موٹے ہوں گے تو وہ اس طرح طاقتور ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. وزڈم جو ہے وہ وزڈم کی ڈومیننسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.